اللہ 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 اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان کی بنیاد کیفیات قلبی ہیں۔ جو زبان سے دعویٰ کیا جاتا ہے یہ دعویٰ ہے، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے جب تک یہ دعویٰ دل میں نہ اترے، اور جب دل میں اتر جائے تو پھر وہ کردار اور اعمال کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ دل چاہتا ہے کہ اطاعت کی جائے، نیکی کی جائے، نیکی کر کے خوشی ہوتی ہے۔ اگر یہ حال نہ ہو تو پتہ تب چلے گا جب یہ معاملات کھلیں گے کہ میرا ایمان تھا بھی یا نہیں۔ اور بہت سے لوگ بڑی بڑی خواستیں چھپائے پھرتے ہوتے ہیں، اور اللہ بڑا بے نیاز ہے، دنیا سے چھپ کر کوئی نہیں جاتا، کوئی نہ کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ کہ پھر وہ کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ عظمت الہی کو دل سے سمجھنا بندے کو بے اختیار کر دیتا ہے، غلام بنا دیتا ہے، اس کی اپنی پسند ختم ہو جاتی ہے، اس کی اپنی رائے ختم ہو جاتی ہے، اور یہی دلیل ہوتی ہے ایمان کے ہونے کی۔ لیکن دیکھا گیا ہے کہ لوگ اللہ سے بھی برابری کی سطح پر ڈیل کرتے ہیں۔ میں نے اللہ کی نمازیں پڑھی ہیں، اب اسے میرا یہ کام کرنا چاہیے۔ میں نے اللہ کے نام پر اتنی خیرات دی ہے، اب اسے میری صحت ٹھیک کرنی چاہیے۔ اللہ اللہ ہے، تم ایک عاجز مخلوق ہو، تم نے دیا ہے تو دیا کہاں سے؟ کیا کسی چیز کے خالق ہو تم تو خالق نہیں ہو۔ خالق تو وہی واحد لا شریک ہے۔ اگر ہم اس کے نام پہ کچھ دیتے ہیں تو اس کے دیے ہوئے سے دیتے ہیں، اگر ہم سجدہ کرتے ہیں تو اس کے دیے ہوئے وجود سے، اس کے دیے ہوئے اعضاء و جوارح سے، اس کی دی ہوئی زندگی سے، ہمارا اس میں کیا ہے؟ تو اس طرح کی کیفیات جو ہوتی ہیں وہ ایمان کی کمزوری کی دلیل بن جاتی ہے۔ دنیا میں دو کام مشکل ترین ہیں، سب سے مشکل ہے۔ ایک اللہ کو اللہ ماننا، یہ اتنا آسان نہیں ہے، بہت مشکل۔ بندہ مرتے مرتے بھی اپنی رائے کہیں نہ کہیں پکڑا لیتا ہے۔ اور ایک آخرت پہ یقین رکھنا، یہ انسانی زندگی کی دو بہت بڑی مشکل چیزیں ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شیخ کامل کی کرامت یہی ہے کہ وہ ہمیں اللہ کا یقین بھی دے دے، قیامت کا یقین بھی دے دے۔ اللہ کی عظمت کا کوئی رائی برابر اپنی حیثیت کے مطابق بھی ادراک ہو جائے تو بندہ نافرمانی کا سوچتا بھی نہیں۔
ہو جاتی ہے غلطی بتقاضۂ بشریت، لیکن وہ غلطی ہضم نہیں ہوتی، پھر توبہ کرتا ہے، رجوع اللہ کرتا ہے، روتا ہے، معافی مانگتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں ایک ذرہ بے مقدار ہوں اور اللہ کریم میرا خالق مالک ہے، مجھے اس کی نافرمانی نہیں کرے۔ ہم لوگ دفاتر میں کام کرتے ہیں، باس جو ہوتے ہیں دفاتر میں وہ بھی ہمارے جیسے آدمی ہوتے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، بعض اوقات کردار میں ماتحتوں سے گئے گزرے ہوتے ہیں، لیکن کوئی ماتحت کبھی ان کی نافرمانی کرتا ہے؟ کیوں نہیں کرتا؟ اسے یقین ہے یہ میرا باس ہے، نافرمانی کروں گا ناراض ہوگا، میرے خلاف لکھ دے گا، میرا نقصان ہوگا۔ وہ دل سے اسے اچھا سمجھے یا نہ سمجھے، زبانی خوشامد بھی کرے گا اور اس کے احکام کی پابندی۔ ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں جتنا ہم باس کا لحاظ کرتے ہیں، کیا اتنا اللہ کریم کا بھی کرتے ہیں؟ پھر پتہ چل جائے گا کہ میرے ایمان کی سطح کیا ہے۔ مخلوق کے ساتھ جب کام پڑتا ہے تو کتنا احترام اپنے سے بڑوں کا کرتے ہیں، حکمرانوں کا، آفیسرز کا۔ تو جتنا ہم بندوں کا لحاظ کرتے ہیں، کبھی اتنا لحاظ یا ایسی کیفیت اللہ کے ساتھ بھی دل میں آئی ہے؟ ہم دوسروں کو دیکھتے رہتے ہیں پیمانہ لے کر، دوسروں کا پتہ نہیں چلتا، ہر ایک کا معاملہ رب العالمین کے ساتھ ہے، ہر فرد کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، جسے صرف اللہ جانتا ہے اور وہ بندہ جانتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہر فرد پر محنت فرماتے تھے، تو من جانب اللہ اطلاع دی گئی کہ یہ کچھ جو لوگ ہیں ان سے آپ محنت نہ کیجیے، انہیں چھوڑ دیجیے، یہ ایمان لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس لیے نہیں لائیں گے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے، کانوں اور آنکھوں پر پردے ڈال دیے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب۔ یعنی وہ جو ہر فرد کا ذاتی تعلق ہے اللہ سے، وہ اتنا بگڑ چکا ہے کہ اب یہ واپس نہیں آئیں گے، آپ ان سے محنت نہ کریں۔ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کریم نے بتایا تو پتہ چلا، ورنہ ہر فرد کا ایک جو ذاتی تعلق ہے وہ اس کے اور اس کے اللہ کے درمیان ہے۔ ہر بندے کا اپنا ایک تعلق ہے اور اس کا ایک معیار ہے۔ نماز باجماعت کی فضیلتوں میں ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ ہر بندے کے تعلق کی نوعیت الگ ہے، اور جیسی نوعیت ہے ویسے اس پر انوارات آتے ہیں۔ تو اگر 50 بندے، 20 بندے، 30 بندے اکٹھے ہو جائیں جماعت میں، تو جتنے بندے ہوں گے اتنی طرح کے انوارات آئیں گے، اور جتنے جماعت میں کھڑے ہوں گے ان سے وہ سارے مستفید ہوں گے۔ تو یہ جو تعلق ہے نا ذاتی بندے کا، اسے جانتا تو اللہ کریم ہے۔ ایک حد تک بندہ خود بھی جان سکتا ہے، آنکھیں بند نہ کر لے اور جاننا چاہے تو جان سکتا ہے، اور اس کا پتہ اسی طرح چلتا ہے کہ اللہ کی اطاعت میں مجھے کتنا لطف آتا ہے اور اللہ کی نافرمانی میں کتنا ڈرتا ہوں اور کتنا بچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہر بندہ اپنے بارے جان سکتا ہے، دوسروں کے بارے نہیں۔ اور ہر بندے کو یہ جاننا چاہیے۔
شیخ کی کو اور کوئی ضرورت نہیں. اللہ کی اطاعت میں بندہ پورا نہیں ہو رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نہیں ہو رہا، اور ایک مصیبت پیر صاحب یا شیخ صاحب سر پر بٹھا لو، اب اس کی اطاعت کرو، کیا ضرورت ہے؟ اللہ کی اطاعت کافی ہے، اللہ کے نبی کی اطاعت کافی ہے. تو یہ شیخ یا پیر یا اس کا تصور کیا ہے؟ یہی ہے کہ کوئی ایسا شخص جس کے ساتھ لگنے سے وہ کیفیات دل میں آ جائیں، اللہ کے ساتھ وہ تعلق بن جائے کہ اس کی نافرمانی کرنے کو دل ہی نہ چاہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ رشتہ بن جائے کہ آپ کی غلامی محبوب ہو جائے اور آپ کی نافرمانی سے نفرت ہو جائے. اگر یہ نہیں تو خانہ پوری کرنے کے لیے پیر کی ضرورت نہیں ہے. جو پیر صاحب کی وجہ سے اولاد ہو گئی یا نوکری مل گئی، جو پیروں کو چھوڑ کے اللہ کو ہی نہیں مانتے انہیں اولاد کون دیتا؟ جو اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لاتے، اولادیں ان کے پاس بھی ہیں، نوکریاں ان کے پاس بھی ہیں، حکومتیں ان کے پاس بھی ہیں، مال و دولت ان کے پاس. یہ اللہ کا ایک نظام ہے، کائنات میں وہ نعمتیں بانٹ رہا ہے، جو جس کے مقدر میں اسے دے رہا ہے. جب واپس اس کی بارگاہ میں جائیں گے تو حساب ہو جائے گا، میں نے تمہیں کتنا دیا، تم نے میرا کتنا شکر ادا کیا. سادہ سی بات. دولت کا ہونا، غربت کا آ جانا، صحت کا ہونا یا بیماری کا آ جانا، یہ سارا ایک نظام ہے جو انسان کی دسترس سے باہر ہے. وہ خود بہتر جانتا ہے کس بندے کو اس نے کس حال میں رکھنا ہے. لیکن بندے کو ہمیں یہ دیکھنا ہے، اور یہ زندگی میں ہی ہو سکتا ہے، یہ احساس زندہ ہو جائے تو بھی بڑی بات ہے کہ مجھے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی اور مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع خلوص دل سے کرنا ہے. یہ کیفیت چاہیے. مراقبات، منازل، یہ مختلف کیفیات ہیں، قرآن کریم کی مختلف آیات سے مترشح ہوتی ہیں، اور صوفیاء حضرات نے مختلف کیفیات کے مختلف اسماء، مختلف نام رکھ دیے ہیں تعلیم و تعلم کے لیے. سب کا ماحصل اور سب کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کی عظمت پہ یقین آ جائے، دل مان جائے، اور ایسا مانے کہ اس کی اطاعت پیار سے کرے، مجبوراً نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ رشتہ ہو جائے کہ نافرمانی کا سوچا بھی نہ جا سکے. تو اس معاملے میں جب دیکھا جائے تو بہت تھوڑے لوگ کامیاب ہوں گے، ورنہ ہمارا کردار بتاتا رہتا ہے کہ ہمیں کتنا تعلق ہے ہمارا اللہ کریم سے اور کتنا تعلق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ اب تھک ہار کر ساتھی آ گئے ہیں یخ مارنے پر، سوال شوال تو ان کے پاس رہے کو نہیں. عورتوں کا بیعت مستحب ہے یا سنت ہے؟ قرآن کریم میں عورتوں کی بیعت کا تذکرہ بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بھی ہے کہ ان سے بھی بیعت لیں، اور وہ امور بھی بتائے گئے ہیں کہ کس کس بات پر بیعت لیں. اب یہ آپ کی مرضی، اسے سنت سمجھیں یا مستحب سمجھیں، کبھی قرآن سے نکال کر دیکھ لیجیے گا. اگر بیعت کے لیے کوئی خاتون یہاں نہیں آ سکتی تو بیعت کرنے کا کوئی اور طریقہ ہے؟ میرا خیال ہے آپ کو بالکل ہی نوعارض ہیں. لوگ خط کے ذریعے بھی بیعت کر رہے ہیں، لوگ ای میل کے ذریعے بھی کر رہے ہیں. شاید آپ میرا خیال سلسلے میں بالکل ہی نوعارض ہیں. ہم دوسرے سلسلے کے ذکر میں شامل ہو کر ان کے ساتھ ذکر کر سکتے ہیں، مثلا حسینیہ، سہروردیہ، قادریہ،
ہاں جی بالکل کریں، جب یہاں سے کچھ نہیں ملتا تو کہیں تو جانا ہے، بالکل ضرور کریں، لیکن میری ایک بات یاد رکھیں، جہاں جائیں گے جو یہاں سے پایا ہے وہ بھی ضائع کر کے آئیں گے اور پھر ملے گا بھی نہیں۔ جہاں بھی جائیں گے نا، جو یہاں سے کوئی ذرا ملا ہے وہ ضائع ہو جائے گا اور پھر ملے گا بھی نہیں۔ آپ کو کس نے بتایا کہ ان سلسلوں کے پاس کچھ ہے؟ کس سے کہانیاں رہ گئے ہیں، حکایات رہ گئی ہیں، روایات رہ گئی ہیں، دوسروں کی باتیں سناتے رہتے ہیں اور اس طرف لے جاتے ہیں کہ تم ہمارے پاس آئے ہو تو تمہاری صحت ٹھیک ہو گئی، تم ہمارے پاس آئے ہو تو تمہیں بیٹا مل گیا۔ یہ سارے بکواس۔ صحت بھی ملتی ہے، کافروں کو بھی مل رہی ہے، بیٹے اولاد بھی مل رہی ہے، دنیا کے کام جانوروں کے بھی ہو رہے ہیں، بچے جانوروں، سور کو کون تعویذ دیتا ہے؟ 20 بچے ہوتے ہیں اس کا کون پیر ہے؟ سب سے زیادہ بچے دینے والا جانور ہے۔ تو دنیا کے جمیلوں میں آپ کو لے جائیں گے، اور جسے شوق ہے وہ یہاں آئے نہیں، دوسرے سلسلے میں جانے کے شوق ہے تو آپ کو کس نے پابند کیا؟ جس سلسلے میں جائیں کم از کم اس سے تو وفا کریں کہ نکاح اور سے ہے اور محفلیں اور سے ہیں، اور پھر مسئلہ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں تو بھائی کھری کھری بات کرنے کا عادی ہوں۔ یہ مسئلہ تو ویسا ہی ہے کہ نکاح تو فلاں سے ہے تو کچھ دن فلاں کے پاس بھی رہ لوں تو جاؤ بھائی، وہ تمہیں برداشت کرے تو کرے جاؤ۔ میرا خیال ہے آپ کے پاس اب سوال کوئی نہیں رہے۔ سوال ہوتا ہے جس کا کوئی فائدہ ہو، جس سے معلومات میں کوئی اضافہ ہو۔ تو یہ تو جو سوال یہ 2-3 تھے، یہ تو مجھے لگتا ہے سوال نہیں تھے، اعتراض تھے، اور وہ بھی بے تکے سے۔ تو بھائی جو جہاں جانا چاہے اس پہ تو کوئی پابندی نہیں، لیکن یہ جو کچھ اس نسبت اویسیہ اور اس سلسلہ عالیہ سے لوگوں کو نصیب ہو رہا ہے، اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ یہ آپ کو غلط فہمی ہے۔ تبع تابعین سے لے کر حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے زمانے تک اتنے اولو العزم لوگ، اتنے کامل اللہ کے بندے، اللہ کے محبوب گزرے ہیں کہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ نعمت بارگاہ رسالت میں تھی کہ جو آیا اسے صحابیت نصیب ہو گئی، صحابہ میں تھی جو آیا تابعی ہو گیا، تابعین میں یہ قوت تھی جو آیا تبع تابعی ہو گیا۔ اس کے بعد سے آج تک بڑے سے بڑے اللہ کے مکرم بندے کے پاس لاکھوں لوگ گئے اور گنتی کے 2-4 بندوں کو اس نے اللہ سکھائی ہے، باقی کو صرف زبانی وظائف بتائیں اور زبانی تقریریں کی ہیں، اصلاح کی بات کی ہے، یہ کیفیات نہیں دی۔ 14 صدیاں بعد، 1300 سال بعد، پہلی صدی تو گزر گئی خیر القرون میں، 1350 سال بعد یہ نعمت پھر اللہ کو منظور ہوا تو حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات سے تقسیم ہونا شروع ہوئی کہ جو بھی آتا ہے اسے یہ نعمت نصیب ہوتی ہے، تھوڑی ہو یا زیادہ، یہ اس کے خلوص پہ منحصر ہے۔ تو ٹھیک ہے، آپ کو نہیں پسند تو آپ نہ آئیں، کہیں اور جدھر جی چاہتا ہے ادھر چلے جائیں، لیکن جدھر جائیں اس سے تو وفا کریں، جہاں بھی جائیں اس سے تو وفا کریں نا، ورنہ کہیں سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اور میں نے جو عرض کیا ہے یہ دیکھنے کی چیز ہے کہ مجھے یہاں سے کچھ ملا بھی ہے کہ نہیں۔ اگر کسی کی طلب بزرگ بننے کی اور پیر بننے کی ہے تو اسے کیا ملے گا؟ کسی کی طلب ہی شہرت کی ہے یا دولت کی ہے تو اللہ چاہے تو اسے مشہوری بھی دے دے، پیسے بھی دے دے، اس کی مرضی، لیکن دین تو نہیں ملے گا۔
دین تبھی ملے گا، پہلی بات تو یہ ہے کہ بندے میں خود دین کی طلب ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس کے پاس گیا ہے وہ کچھ دے سکنے کی استطاعت بھی رکھتا ہو۔ فقیر کے پاس جائے گا تو اسے کیا دے گا؟ بھوکا بھوکے کے پاس جا کر کیا لے گا؟ تو یہ دیکھنا چاہیے کہ جس کے پاس آپ جاتے ہیں وہ دے بھی سکتا ہے، اس کے پاس کچھ ہے بھی صحیح، اور پاس سب کے ہوتا ہے، سب دے نہیں سکتے۔ چیز کا ہونا، نسبت کا ہونا، برکات کا ہونا ایک بات ہے، اور انہیں آگے تقسیم کرنا یہ دوسرا شعبہ ہے۔ تو سارے لوگ ایسے نہیں ہوتے کہ ان کے پاس برکات ہوں اور وہ آگے تقسیم بھی کر سکیں۔ تو جہاں آپ کا مقصد حاصل ہو وہاں جائیں، لیکن جہاں جائیں کم از کم وہاں تو وفا کریں۔ اللہ کریم توفیق دے، اور اپنا محاسبہ کیا کرے، اپنے آپ بیٹھ کر سوچا کرے کہ میں نے کیا کھویا کیا پایا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ اللہم ربنا لا تقتلنا لغضبک ولا تهلكنا لعذابک واعف عنا قبل ذلك اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد برحمتہ۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع، اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔